Ladies and gentlemen, our chief guest has arrived. We welcome Lieutenant General Khalid Asghar Hilale Imtiaz, Military, and Rector NUTECH. So welcome to the show. I would request you all to kindly rise from your seats in account of National Anthem of Pakistan. Thank you so much, ladies and gentlemen. Have a seat. We'll be starting our ceremony with the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and for that I would like to invite Qari Abdul Basit on stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Jazakallah. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you all to the Land Allotment Ceremony to NUTECH. And for the opening address, I would like to invite Brigadier Abid Chima on stage. With a huge round of applause, exactly. Bismillahirrahmanirrahim. General Khalid Asghar, Rector, National University of Technology. Zahid Rafiq Saab, Director, Habib Rafiq Private Limited and Chairman, Future Development Holding. Dr. Irfan Malik Saab, Chairman, Harley Street Institute for Brain and Spinal Surgery. Dr. Zafar Birza Saab, Chairman, Gandhara Art Center. Dr. Tasir Ahmed, Chairman, Elderly Care Center. Malik Aslam Saab, our Group CEO. Distinguished guests, Assalamu Alaikum. What a beautiful day today, warm, sunny, and comfortable. On behalf of our Chairman, I welcome you all to Capital Smart City. It's a great honor for us to have General Khalid Asghar and our Chairman, Mr. Zahid Rafiq, with us to grace this occasion. Few years back, developing a first smart city in Pakistan was a dream. Seemingly, it was an impossible task. There was no capability available, there were no architect, there were no designer, no facility was available. We discussed, we decided, and we made it, Alhamdulillah. It is said, when you see the dream once, it's a dream. When you see it twice, it becomes desire. And when you see it 3 consecutive times, it is not a dream, it is not a desire, it becomes passion. Lahore Smart City and Capital Smart City has become our passion. Nothing would have been made possible without the trust, confidence, and faith our chairman had on us. His ability to make quick and very delicate decisions at a critical time makes him different from other leaders of this industry. Thank you, Chairman, Mr. Zahid Rafiq, for trusting on us. Today, we are handing over allotment letters and possession of land to our institutional partners. We would also hear directly from them why they choose a capital smart city and what they are going to build here. It's a good day for us today because in the morning when the chairman arrived from Lahore, he gave us a breaking news. It's very difficult for me to hold that news. The news was the final hurdle for approval of the interchange has been done. The NHA board has approved. The NHA board has finally approved the construction approval of Capital Smart City, construction of interchange and M2 motorway. Hopefully within a week or 10 days, we will get a formal letter from them and then the construction process would start. I'm sure and I hope that next time when you come to this place,
you come through M2 motorway interchange, inshallah. NUTECH has been a great source of strength and pride for us. On behalf of our chairman, Mr. Zahid Rafiq, I especially thank General Khalid Asghar and his team for their kind consideration and understanding the challenging we faced. General Khalid in army is known as a doer. Look what he has done at his present campus. It was a garbage dump. He converted a jewel out of that garbage dump. If you have seen that place, it can be compared with any institution in the world. We hope that his institution in Capital Smart City is not going to be the landmark only, but a center of excellence. Thank you, General, for reposing your trust on us. I also appreciate Dr. Irfan Malik for his patriotism and great desire to pay back to his country by bringing Harley Street's most famous spinal and brain surgery institute. Harley Street, London is known as the Mecca of medicine in Europe. And Dr. Irfan Malik, with his team, is a leading doctor when it comes to spinal surgery is concerned. Thank you very much, Dr. Malik, for coming all the way from London to participate in this event. Once I asked a Lahore-based diplomat friend, what is the difference between Lahore and Islamabad? He said that Islamabad is a beautiful city, but it lacks soul. Lahore is a vibrant city. Lahore is a living city. Lahore is a breathing city. It stuck to my mind. We do not want to develop a soulless city. We would like to develop a thriving, vibrant, and breathing city, backed by the history and culture of more than 2,500 years of Kandhara civilization. I am grateful to Dr. Zafar Mirza, who is injecting soul into our capital smart city. Mr. Mirza has a vast experience. He's a doctor. He worked in United Nations for many years, but I think the love of country pulled him back to Pakistan. Besides that he's a medical doctor, he also has a lot of love for the history. He has already started consulting the ambassadors of Buddhist countries in Islamabad and in abroad. I am sure Gandhara Art Center would not only attract the local tourists, but also would be a center of attraction for the Buddhist countries in the Far East. Civilized nations do not discard their elders. Rather, they draw strength from their experience and provide them an honorable, respectable, and comfortable way of fading out. I am grateful to Dr. Tasir Ahmed and his colleagues for setting up an elderly care homes both in Capital Smart City, Islamabad, and Lahore Smart City. He has vast experience of managing and operating a number of elderly care homes in New York for more than 15 years, where I asked him to develop the homes and not the houses for our senior citizens, where people do not feel guilty of dropping their parents, So this is very important that those has to be, in a way where people are not shy of sending their parents, and their medical and mental health care management is done. Thank you, Dr. Tasir, for selecting us as your partner. It would be unfair on my part if I do not mention the name of our group CEO, Aslam Malik Saab, who has, with the guidance and support of our chairman, conceived the idea of developing the first smart city in Pakistan. Then he got it designed from the best of the best designers from all over the world. And now he is overseeing the implementation and development which is taking place in Capital Smart City and in Lahore Smart City.
Thank you, Malik Saab, for providing us the leadership. Many thanks to our trusted development partners under the leadership of Mr. Mujib Ahmed Khan, who never let us down in our very difficult times. They are our valuable assets. We understand that sometimes it seems that our speed of development is not as fast as expected. It reminds me of Abraham Lincoln saying, he said that if I have 6 hours to cut a tree, I will consume first 5 hours in sharpening my axe. I think we are almost done with the sharpening phase. I thank you, Mr. Mohsen Beg Saab also, a fearless political analyst who always calls spade a spade, who wants to fly against the wind. Perhaps that makes him fly high. It is a treat to listen to his candid and objective views in these testing times. Thank you, Mohsen Bhai, for joining us. I would also like to convey my appreciation and thanks to all the departments of Future Development Holding, especially the Land Department. Their job is very difficult and tricky, but their efforts are yielding results. Thank you to Sabir Birza Saab and Khan Muhammad Saab. Before I leave the rostrum, let me also thank Mr. Iram Shehzad. He is always there to support us. I once again thank you all for joining us today. God bless you and bless our projects. Pakistan Zindabad. Thank you so much, sir. Thank you so much. Now I would like to invite Dr. Tasir Ahmed on Elderly Care Center. So please come on stage, everybody, with a huge round of applause. Let's welcome Dr. Tasir Ahmed. Thank you very much, and my salam to all the distinguished and honorable guests, and thank you to the Capital Smart City for letting me share my ideas with such brilliant people. So I will not take much of your time. I'll just start that historically speaking, we took care of our loved ones, our parents and grandparents at home with passion and kindness. However, a lot of things have changed in the society as the world is developing, and life has become quite complex. Even though we want to take care of our parents and grands, but at times it becomes quite difficult, especially in our home environments. We are not able to take care of the conditions, medical disorders, which require a higher level of care. Developed countries, they figured out a solution for it quite long ago, and they established skilled nursing facilities equipped to provide rehabilitation as well. The concept of such a facility is that it should be able to provide long-term care and short-term care. And for short-term care, it's for the patients who are hospitalized. And post-hospitalization, they are debilitated, their health is deteriorated, and so they need to get back on their feet as soon as possible. However, for that, they require rigorous physical therapy, occupational therapy, speech therapy, and whatnot. Quite a few things that needs to be done for them. And our present healthcare structure does not really have such a facility. And we plan to offer such a service to our community, to start with Capital Smart City. The subject is quite vast, but I'll just highlight a few features of such a facility that, first of all, passion, compassion, care, kindness, and professionalism. That should be there so that people who are placed or housed in such a facility feel that it's a home away from the home, and it's not just like an ordinary nursing facility where they are placed and forgotten. Also,
we should be able to provide the medical evaluations on weekly and monthly basis and determine if there is a need. The members should be transferred to the hospital, and for that arrangements will be made. However, these weekly and monthly evaluations will really keep them under a close watch and observation, and things will be done in-house. We also, there's also a thing called hospice care, which is kind of fairly new idea in our society. Since we took care, as I said, we took care of our elderly, our really terminally ill elderly at home, but now things have changed, and this facility will be equipped for hospice care as well. Respite care is also a feature of it that at times families are quite stressed, frustrated, taking care of their loved ones, but a time comes when they also need a relief, a temporary relief, and we'll be able to house, we'll be able to help in such situations. So basically we are going to start it from here and have plans to develop a network nationwide and help the community in the best possible way. The main focus is that the facility should not be like a nursing home, rather a home with all the medical help available, the social interaction, the families will be updated, and technology will also be there. We can do in-house rounds, and also the virtual monitoring, all the digital aspects of that care will also be incorporated. So thank you very much for having me here. Thank you so much, Dr. Tasir. I was so excited about Dr. Tasir that I ended up missing a very important person on our list. He'll be addressing on health and education. I would like to invite General Syed Najmul Hassan on stage. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our honorable chief guest, guest of honors, chairman FDHL and management of Capital Smart City, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I, as Director Health and Education in FDHL, feel greatly privileged to be part of this momentous occasion in the history of Capital Smart City. It is actually in line with the vision of our chairman, Mr. Zahid Rafiq Sahab, where provision of high-end residents, high-end living facilities, comfort, and essential living facilities to our residents in these smart cities remains the hallmark of entire project. And this when we are talking of these smart cities, which are technology driven cities, meeting all the latest and future world requirements. It is in cognition of this vision of our leadership that the high-end facilities which are to be brought to the doorstep of our residents, it is in that cognition that today's event is taking place, where world's best class health and education facilities are being brought in here in the Capital Smart City. And for that, I must say, General Khalid Asghar sir, Dr. Irfan Malik sahab, Dr. Zafar Mirza sahab, Dr. Tasir sahab, we genuinely feel
we are very grateful to you for realizing and actualizing the dream that we have been seeing. And at this occasion, I must also reassure our honorable guests that as Director, Health and Education in FDHL, our directorate is fully equipped and totally committed to bring the latest smart health facilities and education facilities only at primary and secondary level, this space of tertiary level that you are occupying. And these primary and secondary levels are also going to actually be your supporting institutions, and we will draw, I am sure we'll draw tremendous guideline from your institutions at tertiary level. As long as our directorate's planning to bring those primary and secondary health and education facilities in 5 housing projects, 2 smart cities, Capital Smart City, Lahore Smart City, and 3 Royal Orchard housing projects. All these 5, we have had comprehensive plan for primary and secondary health and education institutions, facilities. And in that, at this moment, it's about 6 hospitals ranging from 20-bed hospitals as primary level and 50-bedded hospital at secondary level are currently in the planning and development stage in these 5 projects. Whereas our 8 education institutions in all these 5 projects, ranging from Montessori to high school and undergrad colleges, 8 of them are actually in the advanced planning stage and development stage. Focusing totally on this very project in Capital Smart City, we have 2 hospitals, smart hospitals. One is 20-bedded smart hospital and the other is 50-bedded smart hospital. They are already under construction, and we hope so, inshallah, by end of this year, they are going to be fully operational, inshallah. With reference to education, we have currently 1 high school, smart high school, which is actually going to be fully functional in next 3 months, inshallah, in Capital Smart City. And mind you, this one high school which is coming up, there are other 3 institutions which we are looking forward for beginning next year that they should also be operational, and they are again a high school in another sector, in another district, and yet in another district we are going to have 2 colleges, 1 each for girls as well as boys. These are going to be, inshallah, high-end smart STEM colleges and smart STEM education that we are actually, the system that we are evolving for our projects. In these systems, I must say, both in education and health, as I mentioned, the vision of our leadership, that is resident-centric. All around, we are working for that for their comfort, for an excellent living for them. The fee structure is going to be far lower than the standard of education that we are going to provide. It will be essentially, as I said, resident-centric. So we assure you that we will not be like business and profit-oriented that way, but we will definitely like our institution to remain sustainable. And when I talk of these few institutions, education institutions coming up, in Capital Smart City, mind you, there are about 140 education institutions that we have already, the Board of Directors has already approved in Capital Smart City. And this is just the beginning of that big plan. Now with all this,
I would not take more time. This was just a glimpse and oversight of how we are looking at primary and secondary health and education facilities, and we are always looking forward for for tertiary education and health facilities. We are not only looking forward for our global partners, but at this moment, once again, I would like to extend our very, very special thanks to our chief guest and guest of honor for actually helping us in realizing this dream, which is actually resident-centric. I am so grateful once again. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much, General Saab, one of the very important and a vital person in this community. The next I would like to invite is from Gandhara Arts Center. Ladies and gentlemen, with a huge round of applause, let's welcome Dr. Zafar Mirza. Bismillahirrahmanirrahim. Janab Zahid Rafiq Saab, Chairman FDHL, Malik Aslam Saab, Chief Operations Officer of the group, Brigadier Abid Kabir Chima Saab, Head Business Development of the group, our guest of honor, fellow allottees, ladies and gentlemen. First of all, it gives me a great pleasure to me and to my team to be amongst you today in this allotment ceremony of letters to some of us in the capital smart city. Capital smart city, which is truly a city of the future, a modern, smart, beautiful setting in which we are convening today. And it really symbolizes the best of the best urban living standards which are equitable to anywhere in the world. It is also a reflection of the leadership and the management of the founders of these groups, FDHL and Habib Rafiq, to visualize the future and the needs of the residents in their housing plans. In this city of dreams, we are going to establish a Gandhara center, which will be a cultural hub, a soul that Brigadier Abid talked about, a cultural hub of the smart city. Why I say cultural hub and why this name Gandhara? Bear with me to explain very briefly this to you. Gandhara, the name Gandhara actually comes from Gandhara's region, Gandhara civilization, and Gandhara art. This is the region which expanded, stretched from eastern Afghanistan up to the river Jhelum. From 800 BC to 500 AD, which is a span of about 1300 years, that this region was called Gandhara region. And the most important urban dwellings of Gandhara region were Kabul, Peshawar, Swat, Charsada, which at that time also served as a capital of Gandhara region and was used to be called as Pushka Kalavati
and Taxila. So these were the urban centers of the Gandhara region. And actually, when we talk, where we are meeting today in Capital Smart City, it is actually located in the ancient Gandhara region. So it makes so much sense to actually establish in the heart of Capital Smart City a Gandhara center which would serve as the art and culture nucleus for the city. This region came to be known as Gandhara, and it had a footfall of the superpowers of those times, whether it was Persians, whether it was Greeks. And this is the place where actually the Buddhism actually saw its zenith from the 1st to the 5th century AD. When Ashoka, the greatest kings, Hindu kings, who was born Hindu, but who actually converted to Buddhism and migrated from Patna of today in India to Taxila. And Taxila in Sanskrit means Taxila, which means a city of stone cutters. And Taxila has continued that tradition of artisanship over the centuries and continue to be par excellence artisanship which it still houses in the form of artisans which have actually continued this artisanship over generations. Capital Smart City, as I said, falls in Gandhara region, and whereas the Capital Smart City is imbibing the best of the best modern technologies, all which makes a city smart is there, it just makes so much sense to also establish a cultural and the art center which will actually serve many purposes. I would like to also announce that in this very modern, technologically high-end city, we have also visualized to establish a Gandhara center which will be made up of all the local materials benefiting from the local expertise and artisanship in stone masonry and sculpturing. So this will be a statement which would reflect the history, the tradition, the culture, and our linkage from where we come from. Alhamdulillah, we are a Muslim majority country and we are very proud of it. But this does not mean that we also forget the historical and cultural backings where we come from. So what we are planning is to actually establish Gandhara Center here, which will actually, and stay tuned, which will be growing out of this soil, a soil which has bones of Greeks and Persians and Huns and Chinese and all Buddhists who traveled in this territory over the centuries. On 26th of August, 2021, Taxila stone art, of which the Gandhara Center is a project which is a joint venture
between Capital Smart City and Taxila Stone Art signed a memorandum of understanding to jointly put together this marvel. Inshallah, we will do that. And at the end, I just want to read out few of the objectives which we have together with Capital Smart City have put together. Because as I said earlier, the Taxila Stone Art, although is a private company, but it is also a social enterprise to begin with. We are very concerned about the dying art of sculpturing and the stone art which belong to this area. And when we see the artisans and the artists suffering without any consideration of their occupational health, without any welfare of any kind for their families and children, and above all, for the continuation of their artisanship to the next generations, we have decided that this social enterprise will basically be taking up the welfare of the artisans in this area. So, how we have articulated our joint VN is in 6 objectives, and I will read these out to you. Thank you for bearing with me. First, to support the artisans of Taxila in stone carving products. 2, to ensure occupational health of artisans, which is of special significance to this project. 3, to display and sell the products without intermediate bodies and middlemen, so that the artisans themselves can have better businesses and better returns on their small investments. 4, to hold international and national exhibitions, seminars, to highlight the history of Taxila and Gandhara of its ancient culture. 5, to serve as a resource center located within Capital Smart City on anything related to stone art and craft, which will be the requirements of the city itself and its dwellers when they construct their own buildings. And lastly, to establish Gandhara Center as an attraction to Buddhist countries. By the way, Buddhism is the 5th or 4th largest religion in the world today. Whole of Southeast Asia, China, and so many other countries have more than 1 billion Buddhists sitting there. And Taxila, very few people know, is a holy place for them. So we can promote in a very strategic way the travel and trade from these countries to our part of the world. And we will be attracting these countries and their travelers. And we want to establish our center and sculptures there, which themselves become places to visit. Capital Smart City, thank you for considering all this, and thank you for your partnership and your confidence in us. Thank you. Thank you so much, sir. I would like to invite a person from Brain and Spine Specialist Hospital, Dr. Irfan Malik. Chairman Zaid Saab, Brigadier Chima Saab, General Najm Saab, and Malak Saab, and all distinguished guests, Assalamu Alaikum. It's great honor and privilege to be a part of this allotment ceremony. Not working? It's working? I'm very thankful to Zaid Saab to bringing us in his capital smart city. As I heard all these talks, that they are making a wonderful city, which will be a modern city of Pakistan. And we are privileged to be part of this city. So now I'm going to talk about the hospitals.
I know you are all fluent in English, but I will speak in combination Urdu and English, so everybody should take the message, what we are going to build, and this message should spread. So we are going to build a specialist brain and spine hospital. I think I had a chat with a lot of people. There are a lot of already general hospital ہیں اس ملک میں کافی سارے جو اپنی اپنی سروسز دے رہے ہیں, لیکن وہ سروسز ان ڈیپتھ نہیں ہیں جو ہے نا, اور اس لیے جب کسی بندے کو کوئی زیادہ کمپلیکس پرابلم ہو تو اس کو باہر ٹریول کرنا پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا ہاسپٹل بلڈ کریں تاکہ لوگ جو پاکستانی ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ اس ہاسپٹل میں علاج کروا سکیں. تو اس لیے ہم ایک اسپیشلسٹ, یہاں ہارٹ کے بھی ہاسپٹل ہیں, یورالوجی کے بھی ہیں, لیکن برین اینڈ اسپائن کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ جی برین اینڈ اسپائن تو 2 آرگن ہیں, تو اس کے لیے اتنا بڑا ہاسپٹل کس لیے جو ہے نا, تو اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا. ہم اس ہاسپٹل کو 3 فیزز میں بلڈ کریں گے جو ہے نا. جو فیز 1 ہوگا وہ برین اینڈ اسپائن کا اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہوگا اور تقریباً 200 بیڈس کا ہوگا جو ہے نا. سیکنڈ فیز میں آپ اس کو انشاءاللہ انکریز کر کے 500 بیڈ تک لے کے جائیں گے, اور اس کے بعد اس میں ہم یونیورسٹی, میڈیکل اسکول, اور جو میڈیکل اسکول یہاں والے نہیں, انشاءاللہ آئی مین ڈسکشن ود کنگس کالج میڈیکل اسکول, تو ہم کنگس کالج میڈیکل اسکول کو انشاءاللہ یہاں پہ لائیں گے. بچے پڑھیں گے یہاں پہ, لیکن ان کو ڈگری کنگس کالج لندن کی ملے گی. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک ساتھ نرسنگ انسٹیٹیوٹ بھی ڈیولپ کریں گے, کیونکہ ہمارے ہاں نرسز کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہے, تاکہ ہم ان کو انٹرنیشنل لیول کے اسٹینڈرڈ کی نرسز جو ہے نا پروڈیوس کر سکیں. اچھا, جو ہمارا برین کا جو سینٹر ہوگا اس کے جو ہے نا فردر سب اسپیشلائز سینٹر ہوں گے, میں تھوڑا سا وہ ایکسپلین کر دوں. اس میں ایک ایکیوٹ اسٹروک سینٹر ہوگا جو ہے نا. اب اسٹروک فالج کو کہتے ہیں جو ہے نا. اب اگر کسی کو فالج ہو جائے تو پھر تو بندہ گیا نا, اس سے پہلے ہی اس کو ٹریٹ کرنا ہے جو ہے نا. اور اس کے بعد تو جب اگر فالج ہو جائے تو پھر تو صرف ریہیبلیٹیشن ہی لائی جاتی ہے. تو رائٹ کینڈیڈیٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو اس سے پہلے ہی اسٹروک نہ ٹریٹ کیا جائے. اگر کسی کو اسٹروک ہو جائے تو ایک ونڈو ہوتی ہے آف اپرچونٹی فرسٹ 8 آورس میں, ان کو تھرامبولائز کیا جائے, اور تھرامبولائز کے بعد ان کا اسٹروک ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر نہ ہو تو پھر دین یو موو ٹو دا ریہیبلیٹیشن. تو ایک تو ہمارا ایکیوٹ اسٹروک سینٹر ہوگا انشاءاللہ. جو سیکنڈ چیز ہم اسٹیبلش کریں گے وہ ہم کریں گے ایپیلیپسی سرجری سینٹر. ایپیلیپسی جو ہے وہ مرگی کو کہتے ہیں جو ہے نا. اب جو ڈیولپڈ ورلڈ ہیں اس میں اس کا انسیڈنس 1 to 2% ہے, لیکن ہماری ڈیولپنگ ورلڈ میں, پاکستان کا اسٹیٹسٹک تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن انڈیا کا اسٹیٹسٹک یہ ہے کہ 5 to 10% لوگوں میں ایپیلیپسی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہائڈ کرتے ہیں, بعد میں بچیوں کے شادیوں رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ بتاتے نہیں ہیں, باہر ان کو پیروں اور جنوں کی طرف لے جاتے ہیں جو ہے نا. لیکن اصل میں ایک ایپیلیپٹک فوکس ہوتا ہے, اور جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہ ساری زندگی پھر میڈیسن کھاتے رہتے ہیں, اور اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو ہے. تو ہاں, ایپیلیپسی کا اگر آپ فوکس آئیڈینٹیفائی کر لیں, جو کہ ہو جاتا ہے جو ہے نا, اگر آپ پراپر اس کو انویسٹیگیٹ, تو اس فوکس کو اگر ہم ریموو کر دیں تو بندہ ہمیشہ کے لیے ایپیلیپسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھیں ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, اگر وہ اینٹی ایپیلیپٹک میڈیکیشن پہ ہو نا, ان کی اسکول پرفارمنس لو رہتی ہے. اگر ان کو بار بار فٹس پڑھتے رہیں تو وہ اسکول میں ڈراپ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ یوزفل ممبر آف سوسائٹی نہیں بن سکتے جو ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایپیلیپسی کا جو ہے نا بہترین ورلڈ کلاس سینٹر بنائیں جو ہے. ایک بچی تھی عارفہ کریم, ہاں, اس کی وجہ سے وہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو ہم نے ایک بڑا زبردست بلاک بنا دیا, کوئی ٹاور بنایا لاہور میں, لیکن اس بچی کا کسی نے علاج نہیں کروایا گیا. کہ اگر اس بچی کا, وہ ایک آئی ٹی کی اسپیشلسٹ تھی جو ہے نا, اگر اس کا علاج ہو جاتا تو اس کو سیوڈپ ہوئی تھی, سڈن ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ان ایپیلیپسی. اگر اس کا علاج ہو جاتا تو وہ ٹھیک ہو جاتی, اور وہ ایک ایسٹ تھی اس کنٹری کے لیے جو ہے. تو ہم انشاءاللہ ایک ایپیلیپسی کا بہترین سینٹر بنائیں گے. تھرڈ چیز جو ہے ہماری, جیسے اب بات ہو رہی تھی ایلڈری کیئر کی اور سارا کچھ, ہماری پاپولیشن اب ایج ہو رہی ہے, جتنی میڈیکل فیسلٹی ایڈوانس ہو رہی ہیں, لائف ایکسپیکٹنسی بڑھتی جا رہی ہے. ویسٹ میں تو لوگ 90 ایئرس تک آن ایوریج جو ہے نا رہتے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں بھی جو ہے نا لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا, اس جو ایک میموری کے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں نا, اور کوگنیشن کے, اور پھر بچے کہتے ہیں پیرنٹس کو کہ یہ آپ سمجھ نہیں رہے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو اس سے پہلے ہی جو ہے نا ہم ایک میموری کلینک انشاءاللہ کریٹ کریں گے, تاکہ
اس کو ارلی ڈیٹیکٹ اور ٹریٹ کیا جائے جو ہے نا. اس کے بعد موومنٹ ڈس آرڈرز آئیں گے جس میں یہ لوگوں کو پارکنسونزم ہو جاتی ہے جو ہے نا, جو جس کو راشا کہتے ہیں اردو میں جو ہے, اور بچوں میں بھی موومنٹ ڈس آرڈر ہوتی ہیں. اگر ان میں ڈی برین اسٹیمولیشن ایک ٹیکنالوجی وہ ڈال دی جائے تو اس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کی کافی ساری ڈیزیز جو ہے وہ کیور ہو جاتی ہے اور وہ نارملی جو ہے نا ایکٹ کرتے ہیں, ان کو اسسٹنس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ پانی کا کپ بھی نہیں پی سکتے جو ہے نا. تو اگر تو یہ ایک انشاءاللہ ہم موومنٹ ڈس آرڈر سینٹر کریٹ کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک انٹرنیشنل لیول کا پین سینٹر بنائیں گے جو ہے نا, جو ہیڈ ٹو ٹو ہر قسم کے جو پین کو ٹریٹ کرے گا, جس میں کینسر پین اور باقی بھی سارے پین انشاءاللہ شامل ہوں گے. اس کے بعد ہم ایک اسپائن کا سینٹر کریٹ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسپائنل کارڈ انجری ان دہلی ہے جو ہے نا, ہم انشاءاللہ اس سے ہائی اسٹینڈرڈ کا جو ہے نا اسپائنل کارڈ انجری سینٹر بنائیں گے جو ہے نا. اس کے علاوہ جو برین کی باقی سب اسپیشلٹی ہیں, جیسے برین میں ہیمریج ہو جاتا ہے, پھر برین کے بہت سارے ٹیومرز ہیں جو ہے نا, اس کی علیحدہ جو ہے نا وہ کریں گے. اور اس کے بعد ہم ایک R&D فیسلٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, جس میں جو لوگ اپاج ہو جاتے ہیں یا پیرالائز ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم ادھر بیڈ پہ لٹائے رکھتے ہیں جو ہے نا, ان کی کوئی خاص ہیلپ نہیں ہوتی. اب ایک روبوٹک سوٹس آ گئے, اگر وہ پہنا دیا جائے تو اس سے بندہ واک بھی کر سکتا ہے, اس سے بندہ ایک روم تو دوسرے روم میں بھی جا سکتا ہے, ٹوائلٹ بھی خود یوز کر سکتا ہے. اس کی پرائس تقریباً $1.5 لاکھ یا پاؤنڈ ہے امریکہ اور برطانیہ میں, اور اگر ہم وہ فیسلٹی پاکستان میں لے آئیں تو ہم وہی 5 سے 10 ہزار پاؤنڈ میں بنا لیں گے جو ہے نا, اور اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایک R&D فیسلٹی بھی ساتھ ڈیولپ کریں گے جو ہے نا اس میں. اور اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ ایک ریہیب سینٹر بنانا چاہتے ہیں ود ڈیو آور ریسپیکٹ ٹو آور جنرلس اینڈ آرمی آفیسرس. میں نے آرمی کی فیسلٹی بھی دیکھی ہے ریہیب کی, لیکن دیٹس ناٹ اے ورلڈ اسٹینڈرڈ فیسلٹی. تو انشاءاللہ ہم ریہیب میں ایک ورلڈ اسٹینڈرڈ فیسلٹی کریٹ کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے ہم برین اینڈ اسپائن کے جو کینسرز ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی. شوکت خان بڑا اچھا ہاسپٹل ہے, بڑا اچھا سرو کر رہا ہے, لیکن اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز نہیں ہیں جو ہے نا, تو ہم وہ لیٹسٹ گیجٹریز لے کے آئیں گے. ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے LOC, لنڈن آنکالوجی کلینکس جو ہیں, ان سے میری بات چل رہی ہے. ہم جو لیٹسٹ تھراپی ہیں, جین تھراپی, امیون تھراپی, اس کو انشاءاللہ وہ کریں گے. اور اگر انشاءاللہ جو ہے نا ود ٹائم ہم سیکنڈ فیز میں ایک پروٹون بیم تھراپی ہوتی ہے جو ہے نا, وہ پاکستان میں نہیں ہے جو ہے نا, پورے مڈل ایسٹ ریجن میں نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ موقع دیا تو پروٹون بیم تھراپی کو پاکستان میں جو ہے نا یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے. اچھا, اب میں آتا ہوں, ہم جو سینٹر بنا رہے ہیں وہ نہ تو کیپٹل اسمارٹ سٹی کے لیے ہوگا, نہ صرف پنڈی اسلام آباد کے لیے ہوگا, وہ پورے ساؤتھ ایسٹ ریجن کے لیے ہم بنانا چاہتے ہیں. اس میں پورا پاکستان شامل ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر ہم جائیں نا میڈیکل ٹورزم, میں آج کل ایک ٹیم کے ساتھ جب سے یہ ہاسپٹل کا پروجیکٹ شروع کیا ہے تو ایک ہماری کنگس کالج کی سینئر مینجمنٹ ٹیم ہے, میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اور ان کے جو ممبر ہیں وہ کام کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کے ساتھ, جو سعودی کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مڈل ایسٹ ان کو ہیلتھ ایڈوائس دیتے ہیں, بجٹری ایڈوائس دیتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ انڈیا کی جو میڈیکل ٹورزم ہے پر اینم وہ $35 to 50 بلین ہے, اور اس میں کچھ پاکستان کے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں جو ہے نا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ان کے جو میکسیمم جو مڈل ایسٹ سے جو اپر کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے وہ تو ویسٹ میں جاتی ہے, لیکن کہتے ہیں جو لوور مڈل کلاس ہے وہ ساری انڈیا جا رہی ہے. اس کے علاوہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں ان کی جو ہیلتھ ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہے, تو ان سے بھی کافی ساری 80% جو لوگ ہیں وہ انڈیا سے علاج کرواتے ہیں. اسی طرح افغانستان ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ, ہم وہاں تو انڈین ڈاکٹر ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن ہم جو سسٹم لا رہے ہیں وہ بھی میں ابھی تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ہم یہاں پہ جو ہے نا ہارلے اسٹریٹ کے جو ہے نا جو ڈاکٹرز ہیں, صرف پاکستانی نہیں جو برٹش ہیں وہ بھی یہاں پہ سارے آئیں گے روٹیشن پہ. تو کہتے ہیں آپ جو ہے نا سارے گورے ڈاکٹر لے کے یہاں پہ جا رہے ہیں, تو وی کین گیو یو اے فیئر شیئر آف دیٹ انٹرنیشنل ٹورزم جو ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ایم یہ ہوگا کہ ہم انٹرنیشنل ٹورزم کو بھی کیپچر کریں اور اپنے پورے ریجن کو بھی جو ہے نا ٹریٹ کریں. اچھا, جو ہاسپٹل ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک جو ہے ہوٹل اپارٹمنٹ کا کمپلیکس بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے, اور ان کو ایک برج کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا. اس سے وجہ یہ کہ تو پاکستانی لوگوں کے ساتھ کافی پیشنٹ آتے ہیں, اٹینڈنٹ آتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ, پلس اگر ہم انٹرنیشنل ٹورزم لاتے ہیں تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے. تھرڈ,
آج کل ماڈرن کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک پیشنٹ ہے وہ ڈسچارج کے قابل ہو گیا ہے, اس کو ہاسپٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ اس لیول تک ریکوپریٹ نہیں ہوا کہ وہ گھر چلا جائے, تو اس کو ایک درمیان والے پیریڈ میں ہم اس کو 5 کلاس فیسلٹی میں ہوٹل میں شفٹ کر دیں, درمیان میں برج سے کنیکٹڈ ہو, نرس اور ڈاکٹرز ہر وقت اویلیبل ہوں, جب بھی ان کو ضرورت پڑے تو وہ وہاں پہ جو ہے نا آ سکیں. اور جو ہاسپٹل ہیں وہ ہم انشاءاللہ JCI کمپلائنٹ بنائیں گے. اس وقت صرف پاکستان میں 2 ہی ہاسپٹل ہیں جو JCI کمپلائنٹ ہیں. آغا خان پہلا ہاسپٹل تھا جو JCI کمپلائنٹ بنا اور کافی دیر بعد جا کے بنا جو ہے. دوسرا ہاسپٹل یہاں پہ آپ لوگوں کے ریجن میں شفا ہے, وہ بھی 2-3 سال پہلے JCI, حالانکہ وہ 80s میں اسٹیبلش ہوئے, اب آ کے JCI کمپلائنٹ. تو ہم انشاءاللہ فرام دا ویری بگننگ جو ہماری بلڈنگ ہوگی وہ انٹرنیشنل آرکیٹیکٹ ڈیزائن کی ہوگی اور JCI کمپلائنٹ ہوگی, اور ہم پہلے دن سے اسی چیز پہ کام کریں گے اور اس کو انشاءاللہ ایک ہائی سٹینڈرڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ کریں گے. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے, ہمارا پاکستان باہر ملک سے کوئی بھی یہاں پہ اچھا ڈاکٹر آ جائے, وہ 6 مہینے بعد بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ہم سارے ہیں, وہ بھی اسی ٹیم کا, لوکل ٹیم کا حصہ بن جاتا ہے. ہم ایک کلچر لانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم جب پاکستانی ہیں یہاں, تو ہم جب میں جاتا ہوں ایئرپورٹ پہ مجھے 10 بندے کہتے ہیں جی میں کسی کو پروٹوکول کے لیے کہہ دوں. جب میں وہاں اترتا ہوں لندن میں کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا, ہر بندہ اپنی ٹرالی لے کے خود باہر جا رہا ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم وہ کلچر ڈیولپ کریں یہاں پہ, تاکہ جو ڈاکٹرز ہوں, جو نرسز ہوں, جن کو ہم ٹرین کر سکیں, وہ اس انٹرنیشنل کلچر کا حصہ بنیں, اور اس میں کلینکل گورننس, اوپننیس. اب ہمارے کہاں اگر کسی ڈاکٹر صاحب سے کمپلیکیشن ہو جائے وہ بالکل پیشنٹ کو نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہو گیا بس ایسے ہی تھا جو ہے. لیکن وہاں پہ ہمارے بڑی اوپننیس ہے, ہم ہر ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں اور ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے, اور ڈاکٹر بڑی اوپنلی آ کے بتاتا ہے یس سوری دس کمپلیکیشن ہیپن, اف آئی ہیو ڈن ڈفرینٹلی لائک دس دیٹ اٹ مائٹ بی اے ڈفرینٹ ریزلٹ. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا جو ہے. تو ہم وہ سارا کلچر یہاں پہ لانا چاہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں اچھا آپریشن ہو جاتا ہے, بعد میں انفیکشن نہیں کنٹرول ہوتا, تو ہم انشاءاللہ پوری وہ جو کلینکل گورننس کا اسٹرکچر ہے وہ سارا جو ہے نا اس ہاسپٹل میں لائیں گے, اور اس کو انشاءاللہ ایک رول ماڈل ہاسپٹل بنائیں گے تاکہ باقی ہاسپٹل وہاں سے سیکھ سکیں جو ہے نا. تو یہ ایک جنرل اوور ویو جو ہے نا ہمارا ہے اس ہاسپٹل کا, ہم اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں جو ہے نا. اس کے بعد جو ہے نا ہم وہاں پہ ایک MDT کا کلچر ڈیولپ کریں گے. یہاں پہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سارے انڈیویجول پریکٹس کرتے ہیں, پیشنٹ جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کو دکھایا, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر وہ کنفیوز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کس نے بات صحیح کہی ہے. باہر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک پیشنٹ آیا, اس نے آپ کو دکھایا کسی ڈاکٹر A کو, تو دوسرے دن ہماری سب کی ایک MDT ہوتی ہے, تو ہر کیس اس ملٹی ڈسپلنری میٹنگ میں ڈسکس ہوتے ہیں, اور کم از کم 10 ڈاکٹر اپنا اوپینین دیتے ہیں اور ایک کنسنسس بنتی ہے. تو ہم پیشنٹ کو یہ فیسلٹی آفر کریں گے, چاہے آپ آپریشن لاہور سے کروا لیں, کراچی سے کروا لیں, کوئٹہ سے کروا لیں, لیکن ہم ہر ایک کو MDT آفر کریں گے جو ہے نا فری آف چارج, کہ جی آپ ہمیں اسکین بھیجیں, ہمارا بورڈ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے لیے بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہ ساری سروسز جو ہے نا یہاں پہ لائیں. اور اس میں میں بریگیڈیئر چیمہ صاحب کا بڑا وہ ہوں کہ وہ اسپیشلی زید صاحب سے میری بات ہوئی, ہم ایک کامن فرینڈ کے جو ہے نا گھر میں اکٹھے ہوئے, تو انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ آپ آئیں, یہ ہاسپٹل ہمارے پاس بنائیں. تو انہوں نے نیکسٹ ویک ہی مجھے بلایا, اور اس کو جو ہے نا بریگیڈیئر صاحب سے بات ہوئی, ان کو کہا کہ جی اس کو فائنل کر دیں. بریگیڈیئر صاحب نے ہمیں چیز کیا لندن تک جی, اور انہوں نے وہاں پہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا. اور اس ایگریمنٹ کے بعد کیونکہ وہ میڈیا پہ تھوڑا سا اس کے کلپس چلے جو ہے نا, میرے خیال میں آپ کی مہربانی کی وجہ سے, تو اس کے بعد مجھے اتنے فون آئے زید صاحب, تو ہر بندے نے مجھے کہا کہ آپ نے بڑی رائٹ آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں, اور ان کی بڑی کریڈیبلٹی ہے جو ہے نا. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سب کو پتہ چلے, اور یہ جو بھی کام کرتے ہیں ٹائم سے پہلے ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہمارا ہاسپٹل بھی اسی سپیڈ کے ساتھ اور اسی اس کے ساتھ بنے گا. ایک چیز میں اور یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ یہ مجھے ہاسپٹل کا آئیڈیا کیسے آیا. ہمارے ایک بہت ہی کلوز فرینڈ تھے جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دینا, ظہیر الدین صاحب. وہ میرے پاس لنڈن آئے, ان کو اسلام آباد سارا جانتا ہے, بڑے جو ہے نا نیک بندے تھے. تو وہ میرے پاس وہاں پہ آئے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم یہاں لنڈن آتے ہیں اسپیشل علاج کروانے, ایسی فیسلٹی ہم پاکستان میں کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیڈیاز لائیں, آپ ویژن لائیں, ہم اس کو سپورٹ کریں گے, فنانس کریں گے. انفارچونیٹلی ان کی جو ہے نا سال پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے, ان کی ڈیتھ ہو گئی.
جب بندہ جاتا ہے تو اس کا آئیڈیا بھی اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے. لیکن یہاں میں کہوں گا ایسا نہیں ہوا. ان کے دونوں بیٹے اس کو پرسو کر رہے ہیں, شہزاد اور شہباز, یہ دونوں یہاں بیٹھے ہیں. اور میری جب بھی ان سے بات ہوتی ہے یا میٹنگ ہوتی ہے, یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے باپ نے کہا تھا, اس کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے آج ان کو میں نے بتایا کہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ زید صاحب کے پاس, تو آپ لوگ ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. So thank you very much. I will stop here. Thank you very much, Dr. Saab. We are looking forward to all these things, and seriously, welcome to Pakistan. All right, ladies and gentlemen, with that, I'll be inviting our chief guest for this ceremony, Lieutenant General Khalid Asghar, Hilal Imtiaz Military and a Vector NUTECH, to please come on stage and say a few good things. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاہد صاحب, Brigadier عابد, all the honorable guests, ladies and gentlemen, السلام علیکم. آج یہ میرے خیال میں بہت خاص اوکیزن ہے کہ جہاں پر ایک نہ ہمارے لیے صرف بلکہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے لیے اور جو یہاں پر جیسے پروجیکٹس لا رہے ہیں, ایک مائل سٹون ہے جس میں آئی تھنک دس از ناٹ این اینڈ ٹو اٹ سیلف بٹ اٹس اے بگننگ, جہاں پر ہم اکٹھے ہو کر اس پاکستان کے لیے ایک ایسا اسپیشل پروجیکٹ جو کہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلے تو نہیں تھا, بٹ اس کے بعد سے انشاءاللہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دے گا جہاں پر ایسی سروسز, ایسی فیسلٹیز ہم لوگوں کو اویلیبل ہوئیں گی جن کا ہم شاید باہر جا کے دیکھتے تھے لیکن پاکستان کے اندر ان کا مہیا ہونا مشکل تھا. اس لیے میں دعا کروں گا کیپٹل اسمارٹ سٹی کے لیے بھی. دس ول مائی آئی تھنک این آنیسٹ اینڈ سنسیئر وش فار آل دی پروجیکٹس وچ آر کمنگ اپ ناؤ, کہ ہم وہ جو ہم نے ذہن میں سوچا ہوا نا, گندارا ہے, اسپائن سرجری ہاسپٹل ہے, یعنی اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں, نیوٹیک از ون آف دیم, کہ جو ہم نے سوچا ہم اس کو امپلیمنٹ کر پائیں اینڈ وی اوور کم دوز ہرڈلس جو کہ نارملی ہمارے سسٹم کے اندر ہمیں پیش آتی ہیں. اینڈ آئی نو زاہد صاحب اور ان کی ٹیم کن کن مشکلات سے گزر رہے اور گزرتے رہیں گے, بٹ آئی تھنک سو وی ول انشاءاللہ اچیو دوز ڈریمس. اسلم صاحب, اچھا میں جب آپ اس کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ساری اس ڈیزائننگ کو, اس ایگزیکیوشن کو, امپلیمنٹیشن کو دیکھتے ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں مٹی گھٹے سے لے کر اور سلیکان ویلی تک اور اس ہاسپٹل تک ایسے اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہوئیں گی, تو یہ کیسے ممکن ہے, اس کو کرنا کیسے ممکن ہے؟ ایک آپ کو لیبرر بھی چاہیے اچھے والا, آپ کو ایک سپروائزر بھی چاہیے, آپ کو ایک انجینئر بھی چاہیے, آپ کو ڈیزائنر بھی چاہیے, گندارا آرٹ والوں کو وہ آرٹیزنز بھی چاہیے ایگزیکٹلی. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آئی تھنک دیر دی رول آف نیوٹیک کمز ان ٹو پلے کہ ہم اس کو ممکن بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا نیوٹیک کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیں پاکستان میں انفارچونیٹلی, مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہنے والی, لیکن ہمارا سب کا کنسرن ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر نا نیچے جا رہے ہیں. بہت کم ایسی چیزیں ان کے اوپر پروگریس کر رہے ہیں, بٹ بہت ساری چیزوں پہ ہم ریگریس کر رہے ہیں, ڈیٹیوریٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا نیوٹیک کا. آج سے کوئی کم و بیش 7-8 سال پہلے میں جو ہے نا اس کو سوچا کرتا تھا کہ ہمارے یہاں ایسا کیوں ایسا فقدان ہے. اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو اچھا کارپینٹر نہیں ملتا ہے نا, جو کہ سرٹیفائیڈ ہو, ایکسپیرینسڈ ہو اور پرائیڈ والا ہو. آپ کو انفارچونیٹلی ایسا انجینئر بھی شاید نہ ملے, ایسا آپ کو سپروائزر نہ ملے, آپ کو ایسا آئی ٹی والا نہ ملے. یہاں پر کینیڈین انڈسٹری کا ایک انجینئر آیا
اور اس نے یہاں پہ 5-7 سال کام کیا. جب وہ جا رہا تھا تو اس کے جو کمپنی تھی انہوں نے اس کو ایک فیئر ویل آرگنائز کی اور اس سے پوچھا کہ مسٹر سو اینڈ سو, کال ہم جان, مسٹر جان, آپ کا پاکستان کی یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹریز کے بارے میں آپ کو کیا آپ کا خیال ہے؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا آپ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, سب کچھ ہے آپ کے اندر, لیکن آپ ایک مسئلہ ہے. کہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ میں پرائڈ نہیں ہے. آپ بتائیں پرائڈ کہاں سے آتا ہے نا؟ وہ جو بلان ٹنل بنا رہا تھا, they were to meet at a certain date, at دونوں سائڈ سے ٹنل کو ملنا تھا, تو اس ڈیٹ کو نہیں ملے. نیکسٹ ڈے مل گئے تھے بٹ اس ڈیٹ کو نہیں ملے. تو وہ جو ان کا انجینئر تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ لیے تھے. یہ کیا وجہ تھی؟ اس کا جو پرائڈ تھا نا, جو اس نے پلان کیا تھا, سوچا تھا, سمجھا تھا, ایگزیکیوٹ کیا تھا, وہ ہی فیل ٹو اچیو اٹ. تو اس نے کہا آپ کے یہاں پرائڈ نہیں ہے, لہٰذا آپ کی کسی چیز کے اندر ہے نا فنیس نہیں آتا, خوشخطی نہیں آتی ہے نا, وہ کوالٹی نہیں آتی. کیوں نہیں ہے؟ بس آیا بندہ کام کیا, انفارچونیٹلی بس ایسے چلا گیا. بھائی جانے مالک جانے, اس کا کام جانے, مجھے کیا لگے اس سے, میری دہاڑی لگ گئی. یہ ہے, ہم چاہتے ہیں نیو ٹیک ایک ایسا انسٹیٹیوٹ, ایسی یونیورسٹی, ایسا لوور اسکیل, ہائر ایجوکیشن, ایک ایسا ادارہ ہو جو لیبر سے لے کر پی ایچ ڈی کو انٹیگریٹ کرے, اس کی سوچ میں, سمجھ میں, ٹیکنالوجیز میں, اسکلز میں, ورٹیکل موبلٹی میں, پڑھائی میں, پرائڈ میں, اور انڈسٹری کے ساتھ اس کو ملا دے, جہاں پر وہ اپنا کام بھی اچھا کرے, انڈسٹری کو بھی فائدہ پہنچائے, پاکستان کو بھی فائدہ پہنچائے, اور پاکستان کا نام بھی پرائڈ کے ساتھ روشن کرے. الحمدللہ دس ڈریم has started to actually materialize. اب اس کو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انفارچونیٹلی آپ کا بھی وہ AFIRM اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. ڈیفینیٹلی بالکل نہیں ہے. ہم کوئی آئی لینڈ میں نہیں رہتے, اسی پاکستان کے اندر رہتے. مسئلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر سوچنا, اس کو ڈیزائن کرنا, ایسے ایجوکیشن سسٹم کو, اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا. اس کے اوپر 5-7 سال پہلے ہماری ہائر لیڈرشپ آرمی میں یہ بات ہوئی, بیکاز ہم بہت ساری ٹیکنالوجیز کو آرمی آرم فورسز استعمال کرتی ہیں. ایک کسی چھوٹی اسکل سے لے کر, یعنی کہ بڑے بڑے سسٹم ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے پاس, ان کو ٹیکنالوجیز لانا, ان کو بنانا, ان کو آپریٹ کرنا, مینٹین کرنا ہے نا, یہ ساری چیزیں ہمیں ضرورت ہوتی ہیں. بٹ مور دین دس, اگر آپ نیشنل لیول پہ جائیں تو اس کی یعنی اسکوپ اور اس کی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کے اوپر بات چیت ہوئی کہ ہمیں ایک ایسی یونیورسٹی چاہیے جو کہ اس کام کو کر سکے. الحمدللہ اس کی اپروولز ہوئیں, سب کچھ ہوا. ہم نے ایک چھوٹا سا کیمپس یہاں پر IGP روڈ کے اوپر کریٹ کیا. جو بگیڑے صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ آئے جو بھی دیکھیں, اٹس اے اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپس. اور ہم ایک سمپل اسکل ورکر کو وہ ماحول دیتے ہیں, وہ ٹریننگ دیتے ہیں, اور وہ پیشن دیتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو اس کی پرسنالٹی بھی ٹرانسفارم ہو, اس کا تھنکنگ پروسیس پرفارم ہو, اس کا ہاتھ بھی پرفارم یعنی کہ ٹرانسفارم کر جائے, اور اس کی اسکل جو ہے وہ جو چاہیے جس لیول کی اس لیول پر پہنچ جائے. تو وی ہیو اسٹارٹیڈ ٹو فنکشن. ہمارا 3را سال ہے آپریشنس کا, اور اس دوران ساتھ ساتھ جو کہ بغیر عابد صاحب اور میں یوں سمجھ لیں کہ وی آر کلاس فیلوز, تو ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر ایگزیکٹلی اس آئیڈیا کو, اس کانسیپٹ کو لانا چاہتے ہیں, اور وہاں سے پھر یہ اس کا یعنی پلاننگ اور اس کی وہ شروع ہوئی. الحمدللہ ود دی پارٹنرشپ آف کیپٹل اسمارٹ سٹی. اس یونیورسٹی کو جیسے آج ہم زمین کے الاٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کا ماسٹر پلاننگ ان پروسیس ہے. اس کا جو کیمپس کا پلان ہے انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 2 to 3 months ہمارے بورڈ آف گورنرز اپروو کر دیں گے. اور آپ یو ول بی گلیڈ ٹو نو کہ اس کے لیے ہمیں حکومت نے انیشلی اباؤٹ 5 billion روپیز الاٹ کر دی ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر اپنا کام شروع کر سکیں. آئی نو اٹ ول بی اے بگ کیمپس,
جس میں ہماری جو ڈریم ہے کہ ہم تقریباً 25 سے 30 ہزار اسٹوڈنٹس کو ہم یہاں پر یعنی کہ اینول ٹرن اوور کریں، تو اس کے سپورٹنگ سسٹم چاہیے کمپلیٹ. اینڈ آئی ایم شیور جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کی طرف سے آفرز ہیں ان ٹرمز آف لینڈ سروسز اینڈ دوز یوٹیلیٹیز، وہ انشاءاللہ ملا کے ہم کر پائیں گے. آئی تھنک ود ان نیکسٹ 5 to 10 years یہ آپریشنل ہوئے گا، فلی فنکشنل ہوئے گا. اور جو ہم مل کر چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو وہ اسکلز اور وہ ایجوکیشن اور وہ نو ہاؤ دے سکیں جو کہ ضروری ہے. اور ہماری ویژن کیا ہے؟ ویری سمپل. وی وانٹ ٹو انوویٹ، کریٹ، ڈیولپ، implement and promote technologies. That's all. اب اس کے پیچھے وہ HR، وہ ہیومن ریسورس چاہیے جو یہ کر سکے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈسٹریز کی جو ویلیو ایڈیشنز ہے وہ ہم کر سکیں اور ہمارے ایکسپورٹ بڑھے اور ہمارے انڈیجنس ٹیکنالوجیز اب ہم اپنے لیے کریٹ کریں. اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک پیچھے ظاہری بات ایک نظام چاہیے. اینڈ انشاءاللہ ہماری ٹیم فنکشنل ہے، کریٹیو ہے، وہ اس کام کو کر رہی ہے اور کرنا شروع کر دی ہے. میں خصوصی طور پر یہ کہوں گا کہ اس سارے ویژن کو اور اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے میں ایک نیشنل اپروچ چاہیے، ایک نیشنل اپروچ چاہیے. الحمدللہ ہمارے یہاں یونیورسٹیز ہیں، وہ اپنا کام بہت اچھی طریقے سے کر رہی ہیں جو جیسے ان کا اسکوپ ہے اور ان کا ویژن ہے. بٹ ایز اے نیشنل اپروچ ہمیں ایسے اور بھی انسٹیٹیوشن بنانے ہیں پورے پاکستان میں جہاں پر اپلائیڈ سائنسز، اپلائیڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اپلائیڈ اسکلز کو ہم پروموٹ کریں. انشاءاللہ ہمارا ویژن ہے اور ہمارا پلان بھی ہے، آپ حضرات کی دعاؤں سے ہم امپلیمنٹ کریں گے. اینڈ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی جو کاوش ہے اور اس کو جس لیول پہ یہ دیکھتے ہیں ایز اے اسمارٹ سٹی، وہ انشاءاللہ اللہ مکمل کریں گے. اور آئی ایم شیور ود دس سنسیئرٹی آف اپروچ اینڈ ود دیز ایفرٹس وہ انشاءاللہ ہوگا. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل آف یو کہ آپ لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ نے اپنا ٹائم نکالا اس بات کو ڈیفینیٹلی سننے کے لیے اور اس بات کو پھر آگے پروپوگیٹ کرنے کے لیے. میری دعا ہے کہ جتنے پروجیکٹس یہاں پر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے کم سے کم ٹائم میں، کم سے کم ریسورسز میں، اس سے کم ایفرٹ میں، کیونکہ دیکھیں ہم ایفرٹ سارے کرتے ہیں، اس ایفرٹ کو پھل تو ہے نا اللہ ہی لگاتا ہے نا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوششیں کرتا رہتا ہے اور آخر میں وہ نہیں یعنی کارآمد نہیں ہوتی. تو تھوڑی ایفرٹ سے اللہ بہت سارے کام کو کر دے اور اس میں برکت ڈالے. آپ کا بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. Thank you so much, sir. Thank you so much. Now for the closing address, I would like to invite Brigadier Abid Shima on stage. With a huge round of applause. With claps. Taaliyan. Why Taaliyan? What is the reason? Anyway, thank you very much on behalf of our chairman. I am really grateful, and you came all the way from from very busy schedules and gave us the time. Let me share one thing because Dr. Irfan Malik has also said that which was the initiator, who was the initiator, and what forced him to think of establish and developing a world-class medical institution in Pakistan. And similarly, General Saab has also said that what is his vision. Let me tell you what was the first point or why we developed this vision. Why this idea came to us that to develop a first smart city in Pakistan. Like all of us, our chairman also is an avid traveler. Whenever we go abroad and whenever we come back, we always say that why can't we be like any of the developed countries? What is lacking in us? Even at the airports, if you go and see, if you are suppose coming to Pakistan and you are taking a PIA flight and you see all the Pakistanis
at Heathrow Airport or Dubai Airport, they are fairly well organized. But the moment they land in Pakistan, they become a rowdy crowd. So what is this phenomena? What is this philosophy? So we always used to think, why can't we be, like the developed country people are? Then we realized that perhaps it is the environment which makes the difference. We all human beings are the same, but when we give them a totally loose, open-ended environment, the people start behaving in a different way. So instead of educating the people, let's create an environment in Pakistan. That was the actually start point for our vision. And let's create a world-class smart city where it is not brick and mortar. It is not the plots. It is not the hospital. It is not the playing ground. But we create an environment where people behave in a certain manner. So that was the start point, and we developed the vision. That is the reason that you see it is very easy for us that we have 200,000 of canal land. We divide into various plots. We sell the plots, make the money, and go. We have more than 27 districts. It's a healthcare district. It's not a profit-making district. We will be spending millions and millions of dollars in golf course. More than 300 acres golf course. How many people in Pakistan play golf? Not even 1%. So the effort is to create a world-class environment where people can behave in a certain manner. When we go for the road shows outside Pakistan, we even offer the people, you come to Pakistan and get job from us. If you are a good driver in London, come, we will give you the job. If you are a good electrician in London, come, we'll give you a job. If you are whatever job you are doing outside Pakistan, because they are actually, they know that environment. They are used to of that environment. If they are given this environment, I am sure they will perform better here. Alhamdulillah, we are very confident that we have spent a lot of time. It was a first experiment for us to develop a world-class city in Pakistan. We had no idea. We hired the designers. They taught us. The first question we asked them, and now everywhere we go, people ask them, what is a smart city and how it is different from other cities? And we always tell them the smart city has a certain type of environment. It is not the plots. You can get the plot from anywhere. That is the reason we don't compare our smart city with any other high-end housing society in Pakistan. We are not comparable. They could be better than us. They could be worse than us. We are totally different. So we are developing a concept. It is very important to understand that it is a new, absolutely new idea which we are trying to implement. And you require a big heart in Pakistan to execute a new idea. I spent about 28 years in the army, and now for the last 13 years I'm in the civil sector. I said the actual jihad is being done outside uniform. The people in the civil, they are doing the actual jihad. Trust me, it is not easy to do business in Pakistan. Trust me, it is our country. We love this country. But from morning till evening, we encounter so many challenges, from top to bottom. When I say from top to bottom, that I mean it from top to bottom. But alhamdulillah, it is the strength of the chairman. He is standing like a rock behind us, and the trust he has on us. And let me tell you, we cannot develop this city alone. We need people like Khalid Asghar. We need people like Zafar Mirza. We need people like Dr. Tasir and Dr. Irfan Malik. Because we need these people. We have to develop. This project is for Pakistan. This is not for Zahid Rafiq Saab only. It is for the Pakistan. Don't you like to have a city here which is comparable with, say, Singapore, Barcelona, or London? We all want to have that city. So it's a kind of passion for us. It's not a 9-to-5 job. Yes, of course, that is there. That's the important part of it, that we get salary on first day of every month. But more than that is the passion. And I'm sure many of you must have seen people working in this project led by Mr. Aslam Malik Saab. So I can speak for hours and hours
because this is my romance. Smart city is my romance. I can speak for hours, but I'll not take your time because the lunch is also ready. And before that, we would ask our lady to announce the allotment ceremony. We are going to give you the allotment letters and to the possession to our corporate institutes. It is the first of its kind, so I'm sure it is not the last. And once again, on behalf of Chairman, thank you so much for joining us. Thank you. Thank you so much, Brigadier Sab. So now we are officially starting with the allotment ceremony, and I would like to invite the Chairman FDHL on stage. So please come on stage. Mr. Zahid Rafiq. I would even like to invite Mr. Aslam Malik, Group CEO and Chairman. So please come on stage. All right, ladies and gentlemen, now we'll be giving the allotment letter and shield to the Chairman Harley Brain and Spine Hospital that will be given to Dr. Irfan Malik. All right, ladies and gentlemen, the second allotment letter and shield will be given to the chairman of NUTECH and our chief guest, by the way, Lieutenant General Khalid Asghar Hilale Imtiaz, military. Thank you so much, sir. And finally, the third allotment letter and shield will be given to the Director Gandhara Art and Culture Center, Dr. Zafar Mirza. Thank you so much, Dr. Saab. All right, the next shield will be given to the Director, Elderly Care Center, Dr. Tasir Ahmed. Thank you so much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, I would request our chief guest and all our distinguished guests to please come up on stage for a group photograph. Please. General Syed Najmul Hassan Sahab, Dr. Dasi, Dr. Zafar Mirza, Dr. Irfan Malik, of course, our chief guest, Brigadier Abid Chima, and Group Chairman and CEO Aslam Malik.
Thank you so much, gentlemen. Please have your seats. In fact, not for long, as I'll be announcing lunch right now. Lunch is ready, waiting for all of you. Thank you so much for your presence. Thank you so much for coming. Wish this project the best of luck and all the duas for the project. Thank you.